اما بعد، صفحہ نمبر 212 سورہ ہود، سورہ نمبر 11 آیت نمبر 112۔ صفحہ نمبر 212 سورہ ہود آیت نمبر 112۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاستقم، پس ثابت قدم رہیے، آپ ثابت قدم رہیں، کما امرتا، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، ومن، اور وہ بھی، تاب معک، جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، ولا تطغوا، اور حد سے تجاوز نہ کرو، طغیانی نہ کرو، انہو، بے شک وہ، بما تعملون، جو تم عمل کرتے ہو، بصیر، دیکھنے والا ہے۔ فاستقم، استقامت اختیار کرو، ثابت قدم رہو، بلکہ اس کا یہ معنی بھی، طلب والا معنی بھی ہو سکتا ہے، استقامت طلب کرو، جس طرح آپ کو حکم دیا گیا، اور جو آپ کے ساتھ جنہوں نے توبہ کی وہ بھی استقامت طلب کریں۔ استقامت کہتے ہیں سیدھی راہ پہ چلنا، جس میں دونوں قسم کی غلطیوں سے، باطل رستوں سے اپنے آپ کو بچائے، افراط اور تفریط، نہ کمی ہونے دے نہ اضافہ ہونے دے، نہ ادھر بٹکے نہ ادھر بٹکے، سیدھے ٹریک پہ چلے شریعت میں۔ جیسا کہ ہم نماز کے اندر اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں مستقیم سیدھا رستہ دکھا، سیدھا رستہ۔ اللہ نے فرمایا وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، میرا رستہ سیدھا ہے۔ تو آپ سیدھے رہیے، ثابت قدم رہیے، یعنی دین کے اوپر آپ نے ادھر ادھر نہیں، سیدھا رستہ جیسا آپ کو حکم دیا گیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو جو حکم دیا گیا، اب استقامت کا مفہوم بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ، یعنی توحید میں، عقائد میں، نظریات میں، عبادت میں، ہر چیز کے اندر اپنے ثابت قدم رہنا ہے۔ نہ اللہ کی توحید میں وہی جیسا حکم دیا گیا، نظریات میں، عبادات میں ویسے ہی سیدھے رستے کے اوپر جیسا حکم ہوا آپ ہی، اور جنہوں نے آپ کے ساتھ توبہ کی، یعنی جو لوگ اسلام قبول کر چکے، مسلمان ہو چکے، وہ بھی ثابت قدم رہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے نے پوچھا، اے اللہ کے رسول مجھے آپ وصیت فرمائیے جو میں آپ کے علاوہ کسی پوچھنے کی حاجت نہ رہے، جو اور پوچھنے کی طلب نہ رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ربی اللہ ثم استقم، کہو میرا رب اللہ ہے، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ، پھر ادھر ادھر نہیں ہونا، نہ کسی قسم کی کوئی آزمائش و فتنہ اور مصیبت تمہیں اس رستے سے ہٹائے، نہ کوئی خوشی اور عیاشی یا اس طرح کی دنیاوی رنگینیاں جو ہیں وہ تمہیں اس رستے سے ہٹائیں، دونوں طرف سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ استقامت اختیار کرنا، ڈٹ جانا، جو شریعت کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اس پر بالکل جم جانا، اس سے نہ ہٹ جانا۔ تو فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، اور حد سے تجاوز نہیں کرنی، طغیانی نہیں کرنی، حد سے نہیں بڑھنا۔ اب دیکھیں کوئی بھی عمل ایسا جو اللہ نے دیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اتنا کرنا ہے، اس سے آگے بڑھنے کی بھی گنجائش نہیں، اور کمی کرنے کی بھی گنجائش نہیں، اپنی مرضی سے دین کے اندر اضافہ کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب اللہ نے مخلوقات کو پیدا فرمایا کر زمین کے اندر اتار دیا حضرت بابا جی آدم علیہ السلام کو، تو اب وہاں پہ فرمایا کہ میری طرف سے ہدایات آئیں گی، فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایات کی پیروی کرے گا اسے نہ کوئی خوف ہوگا نہ غم ہوگا۔ تو اب جو اللہ کی طرف سے ہدایات ہیں، پیغمبر علیہ السلام کے اوپر وحی اتری قرآن کی صورت میں، سنت اور حدیث کی صورت میں، بس اس سے طغیانی نہیں کرنی، نہ اپنی مرضی کا کوئی طریقہ ایجاد کرنا ہے، نہ اپنی مرضی کا کوئی مسئلہ ایجاد کرنا ہے، نہ اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے۔ عبادات بھی اللہ کی مرضی، رسول اللہ کا طریقہ، اور معاملات بھی، سیاسیات بھی،
عائلی زندگی، انفرادی گھریلو سارے معاملات جو ہیں وہ اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنے۔ تیو بھائی ایک منٹ روکیو، تیو بھائی، تو یہ فرمایا وَلَا تَطْغَوْا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، حد سے نہیں بڑھنا۔ اب دیکھیں ایک مثال صحیح بخاری کی حدیث کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس لوگ آئے تو انہوں نے پوچھا، 3 آدمیوں نے نبی علیہ السلام کی عبادت کیسی تھی، تو بتا دی گئی، مشہور روایت آپ نے کئی بار سنی ہے، بتا دیا ایسے عبادت کرتے ہیں، ایسے رات کو جاگتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عبادت ہے تو میں آج کے بعد ایسا کروں گا، رات کو سوؤں گا نہیں، ساری رات قیام کروں گا، عبادت کروں گا، میں نے سونا نہیں ہے۔ دوسرے نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، کیونکہ بندہ نکاح کرتا ہے رشتہ داریوں کے اندر مصروف ہو جاتا ہے، میں نکاح نہیں کروں گا، میں اپنا سارا وقت جو ہے وہ عبادت کو دوں گا۔ تیسرے نے کہا میں روزانہ ہی روزہ رکھوں گا، ہر دن ہی میرا روزہ ہوگا، پکا میں روزے رکھوں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مختصر یہ کہ یہ بات پہنچی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلا لیا اور انہیں کہا واللہ، اللہ کی قسم، انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، سب سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی میں ہوں۔ جو میں نے اب قیام کیا، رات کو عبادت کی، لیکن میں سوتا بھی ہوں، میں عبادت کرتا ہوں، نکاح بھی کیا ہوا ہے، میں عبادت کرتا ہوں، روزے رکھتا ہوں، لیکن ڈیلی نہیں، روزہ نفلی روزہ مسلسل نہیں رکھتا۔ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، اب ان کی نیت کیا ہے؟ زیادہ عبادت، خلوص بھی ہے، تقوی سب کچھ ہے، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے طریقے سے بے رغبتی کر لے گا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں۔ اب غصے ہوئے، ناراضگی کا اظہار کیا۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے 2,000 رکھتے رات کو پڑھ لیتے؟ تجاوز نہیں کرنا، 2,000 رکھتے، 40 سال ایک وضو سے ساری نماز ہے، بھلا یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ 40 سال ایک وضو سے نماز، اتنے سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز۔ ریکارڈ کام کرنا شریعت نہیں ہے کہ آپ وضو کے ریکارڈ قائم کریں، اتنے سال آپ نے ایک ہی وضو کو چلایا ہے۔ جو اللہ نے نظام رکھا ہے پیشاب کا، پخانے کا، ریح کا، اسے اسی طرح رہنے دیں۔ تو اس کے اندر یہ ریکارڈ قائم کرنے والا کچھ ولا تتقوا، اجازت نہیں ہے اضافے کی، آگے بڑھنے کی۔ ادب مصطفیٰ جب سکھایا تو یہی کہا لا تقدموا، پہلی آیت، اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ تو یہاں بھی فرمایا دین پر قائم رہو جس طرح حکم دیا گیا، اور آگے نہیں بڑھنا، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ رب العالمین ان کو دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے سورہ ہود کے شروع میں سنا تھا، میں نے حدیث سنائی تھی، آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آپ سے پوچھا اللہ کے حبیب آپ بوڑھے ہو گئے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آپ بوڑھے ہو رہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا شیبتنی ہود، سورہ ہود نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ تو ایک تو سورہ ہود کے اندر قوموں کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کے واقعات ہیں، جو انبیاء کی قومیں تباہ و برباد ہوئی، دنیا میں عذاب نازل ہوئے، اس وجہ سے بھی غم بوڑھا، کیونکہ یہ اللہ کا خوف ہے۔ ایک دوسرا کچھ نے ہم نے یہاں تک بھی کہا ہے کہ یہ آیت بھی انہی میں سے ہے کہ جیسے حکم دیا گیا آپ اس پر ثابت قدم رہیں، جم جائیں۔ تو یہ بھی آیت ایسی ہے جو آپ کو زیادہ اس کی ضرورت پڑی، محتاط رہنے کی۔ اللہ کا رسول تو ہوتے ہی اللہ کے تربیت یافتہ ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو سکھایا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرماتے جو تم عمل کرتے ہو بصیر، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھنے والا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔